بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت ویڈیو لے کر آئی ہوں جو میری زندگی کا ہی ایک واقعہ ہے، اور واقعے میں واقعات آتے جائیں گے کیونکہ وہ لہریں جو ہے وہ تو چلتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جب ہم ایک بات شروع کرتے ہیں تو اس سے منسلک چھوٹے موٹے چیزیں جو ہیں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں جو کہ اس میں مزید خوبصورتی پیدا کرتی ہیں۔ تو میں اور میرے شوہر رؤف احمد صدیقی آرمی میں میجر تھے، اور شادی میرے کیپٹن سے ہوئی تھی جب یہ کیپٹن تھے، تو اس کے بعد پھر میجر ہوئے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ ایک تو فوجی تھے، فوجی کی شخصیت تو ویسے ہی وہ گروم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ یوسف زئی پٹھان تھے، تو اس لیے بھی گورے رنگ کے تھے، خوبصورت تھے، اور بہت جہاں خوبصورت تھے وہاں خوبصیرت بھی تھے۔ تو میری ماں کو تو ہمیشہ یہ دکھ رہا کہ بھائی میری بیٹی ایسی ہے، سانولی سی ہے، لیکن اپنے میاں کو میں پسند اور میں بے حد محبت کرتی تھی۔ تو ہماری اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر رؤف صاحب، میں کبھی ان کا نام لے کے نہیں پکارا، رؤف کہہ کے میں نے کبھی نہیں پکارا، کیونکہ میں ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ محبت تو اپنی جگہ تھی، اور تنہائی میں تو انسان بہت ساری وہ باتیں صاحب نہیں لگاتا، لیکن میں ان کو عام اس میں رؤف صاحب ہی کہا کرتی تھی کیونکہ وہ میرے لیے بہت محترم تھے۔ تو ہماری اتنی ذہنی ہم آہنگی تھی کہ اگر یہ کبھی رؤف صاحب بازار گئے یا کہیں گئے تو، اور میں یہ بتانا بھول گئی کہ آپ یہ چیز لے آئیے گا، گھر میں یہ چیز کم ہے، یا اس نام کی لائیے گا، جیسے ہم ٹوتھ پیسٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو ہم ایک نام کے ساتھ اس کو منسلک کر دیتے نا، بھائی فلاں برانڈ لے کے آئیے گا۔ تو جب یہ جاتے تھے تو میں بھول جاتی تھی اگر بتانا۔ آپ یقین کیجئے کہ جب یہ جاتے تھے اور جب یہ واپس آتے تھے، اور میں صرف ذہن میں یہ کرتی تھی کہ اللہ کرے کہ یہ واپس آئے تو یہ چیز لے کر آئے، وہ لے کر آتے تھے۔ تو یہ بات عام لوگوں کی شاید سمجھ میں نہ آئے، اور وہ لوگ سمجھ سکیں گے جن کو اپنے میاں بیوی میں آپس میں یا کسی بھی رشتے میں، بہن بھائی کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ، کوئی بھی رشتہ ہو، اگر اس میں اتنی کلوزنس ہوگی تو وہ ضرور اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ جو خیالات ہیں یہ ایک دوسری جگہ سے ٹریول کرتے ہیں، اور اس میں ہماری بہت اسلامی حدیثیں بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں کہ یہاں سوچا اور وہاں بات پہنچی۔ تو لہریں ہیں نا، لہریں تو پہنچتی ہیں، اگر اس میں صداقت ہوتی ہے تو اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور صداقت میں تو ہوتی ہے طاقت۔ ہماری زندگی بہت سادہ تھی، میری کوئی خواہشیں نہیں ہوتی تھی کہ میں رؤف صاحب سے یہ کہوں کہ بھائی مجھے یہ چاہیے یا مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ لا کے دیں یا مجھے وہ لا کے دیں۔ مجھے صرف یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت کتنا ایک ساتھ گزار سکتے ہیں۔ ہاں، میں ان کو ہاتھ، جب مجھے کبھی ویکنس ہوتی تھی، یقین کیجئے جب مجھے کبھی ویکنس ہوتی تھی، کمزوری ہوتی تھی، تو میں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی تھی، میں کہتی تھی مجھے انرجی چاہیے، اور وہ جو انرجی ان کی ہوتی تھی مجھے فیل ہوتی تھی کہ وہ جو پازیٹیو انرجی ہے وہ میرے اندر آ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اسلام میں جو یہ ہے مصافحہ ہے اور یہ معانقہ ہے، یہ گلے ملنا اور مصافحہ کرنا، سر پہ ہاتھ رکھنا دعا دینے کے لیے، یہ سب اس چیز کی جو ہے نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارے جو پازیٹیو ہماری ویوز ہیں یا جو نیگیٹو ویوز ہیں تو وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، وہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے تو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے، نہ میری اتنی معلومات میں اضافہ تھا، میں بالکل سیدھی سادی ایک گھریلو عورت تھی، اور باہر کی دنیا کا مجھے کچھ اس لیے معلوم نہیں تھا کہ ہم لوگ جہاں بھی جاتے تھے کنٹونمنٹ میں، جہاں پہ نہ آبادی ہوتی تھی نہ محلہ ہوتا تھا، کبھی ہم جنگلوں میں رہ رہے ہیں، کبھی ہم کہیں رہ رہے ہیں، تو اتنی دنیا داری اور اتنی معلومات نہیں تھی، میڈیا نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو میری معلومات بہت ہی ناقص تھیں، لیکن میرے تجربات جو ہیں وہ بالکل اصلی تھے۔ تو میں ان سے کہتی تھی پلیز آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، میں ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتی تھی، اور وہ جو ان کی انرجی ہوتی تھی وہ میرے اندر آ جاتی تھی۔ تو آج 35 سال ہو گئے ہیں رؤف صاحب کو یہاں سے رخصت ہوئے، اور وہ جنت میں ہیں۔ یقین کیجئے، مجھے یقین ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، کیونکہ وہ غازی بھی ہیں۔ انہوں نے 71 کی جو جنگ ہے وہ شکر گڑھ کے محاذ پر لڑی ہے، اور وہ غازی ہو کے واپس آئے تھے۔
تو وہ غازی بھی ہے، صاحب کردار بھی ہے، خوبصورت شخصیت کے مالک بھی ہیں، تو وہ یقیناً جنت میں ہوں گے۔ اور تکلیف اٹھا کے گئے ہیں تو ان کی تکلیف سے تو کہا جاتا ہے نا کہ مومن کو تو سوئی بھی چبھے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، تو رؤوف صاحب نے تو بہت تکلیف اٹھائی تھی، تو تب جا کے وہ پاک صاف ہو کے جو ہے وہ ان کی روح پرواز کی تھی۔ اب ایک واقعہ ہے جو میں آج آپ لوگوں سے سنانا چاہتی ہوں، وہ ہے کہ ہم پشاور میں رہتے تھے، میری ساری زیادہ عمر جو ہے پشاور ہی میں گزری، میری تعلیم، میری شادی، میرے بچے سب پشاور میں ہوئے۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور اس میں ہر طرح کے پھل اور پھول اس کے درخت لگے ہوئے تھے، تو بےحد مہکتا رہتا تھا۔ تو جب رؤوف صاحب پشاور جا رہے تھے اور ہمیں کراچی آئے ہوئے 8 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، تو پشاور جا رہے تھے رؤوف صاحب، تو کہنے لگے تمہارے لیے کیا لاؤں؟ آپ کو معلوم ہے میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا میرا ستار لائیے گا، میں ستار بجاتی تھی، میں نے کہا میرا ستار لائیے گا، پانی لائیے گا، کیونکہ 8 سال سے میں کراچی میں ہوں مگر یہاں کے پانی سے میری پیاس نہیں بجھی ہے، تو آپ پشاور کا ٹھنڈا میٹھا پانی لائیے گا تو میں اپنی پیاس بجھاؤں گی، اور میرے جو وہاں لان میں جو پھول کھلے ہوئے ہیں ان کے پھولوں کا ایک گلدستہ لائیے گا۔ تو سب ہنستے تھے کہ یہ عجیب عورت ہے کہ پشاور سے تو لوگ گنداسہ منگاتے ہیں، کپڑے منگاتے ہیں، کراکری منگاتے ہیں، یہ عجیب عورت ہے۔ تو اب میں کیا کروں، مجھے تو پسند ہی وہ چیزیں تھیں۔ تو آپ یقین کیجیے رؤوف صاحب جو ہیں وہ بیچارے ٹرین میں آئے تھے، اور ٹرین میں وہ پھولوں کا جو گلدستہ تھا اس میں پانی چھڑکتے ہوئے آئے تھے کہ مرجھا نہ جائیں، اپنی بیوی کو میں تازے ہی پھول دوں، اور ایک کولر بھر کے وہاں کا پانی لے کر آئے تھے کہ میری پیاس جو ہے وہ پشاور کے ہی پانی سے بجھے گی۔ اور اس کے بعد میرا ستار جو ہے وہ بیچارہ ٹوٹ گیا تھا، تو اس کو دھجیوں سے کپڑے سے باندھ کے گرہ لگا کے وہ لے کر آئے تھے۔ تو جو بتاتے تھے کہ جو ٹرین میں مسافر تھے وہ ہنستے بھی تھے، حیرت زدہ بھی ہوتے تھے اور خوش بھی ہوتے تھے کہ آج کے زمانے میں بھی اتنی محبت، اتنی وفا، اتنی ایمانداری آج بھی موجود ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے یہ چیزیں منگوائیں اور وہ چیزیں وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو جب وہ یہاں کراچی پہنچے تھے تو ہمارا محلہ بھی بہت حیران تھا، اور جو باقی ملنے جلنے والے لوگ تھے، خاندان اور میرا سسرال تو جانتا تھا کہ یہ پاگل دونوں میاں بیوی ہیں، ان کو تو کچھ بھی کہنا بھی بیکار ہے، سننا بھی بیکار ہے، ان کے تو ایسے ہی زندگی ہے، ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ تو وہ چیزیں لے کر آئے تھے اور میں نے پانی پیا تھا، میری پیاس بجھی تھی، میں نے پھول سونگھے تھے، میری روح سیراب ہوئی تھی، اور وہ ستار جو ہے وہ تو بجا تو نہیں، اس کے تار ہی ٹوٹ گئے تھے، بینا کے تار ٹوٹ گئے تھے، تو وہ بس یہ تھا کہ میرے ستار آ گیا تھا، یہ تھا۔ اور جہاں تک محبت اور وفا کا سوال ہے تو وہ اتنی محبت تھی مجھے اپنے شوہر سے، اتنی محبت تھی، اور ابھی ہے کہ 1 سال تک میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور میری نگاہ، میرا یادداشت، ہر چیز میری جو ہے متاثر ہو گئی تھی، میں اپنا نام بھول گئی تھی۔ ایک دن میں بینک گئی، وہاں جا کے میں بھول گئی میرا نام کیا ہے، تو پھر میں نے کہا اب میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، کیونکہ بہرحال میں کوئی بہت زیادہ عمر رسیدہ نہیں تھی، میری عمر صرف 35 سال تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں اب اگر گھر سے باہر گئی اور کسی سے پوچھا کہ میرا گھر کہاں ہے تو وہ کہیں اور تو لے جائے گا، گھر نہیں لے کے جائے گا، تو اس لیے پھر میں نے تو یہ اور آج بھی مجھے اپنے شوہر سے اتنی ہی محبت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جب ہمیں ملائے تو مجھے اپنے شوہر ہی مجھے ملیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مجھے ہی چاہیں گے۔ ویسے تو ان کو حوریں بہت ملیں گی، لیکن بھائی حور کا مقابلہ ہم سے تو نہیں ہو سکتا نا، ہم نے تو محبت کی تھی اپنے میاں سے۔ تو یہ محبتوں کے رشتے جو ہیں یہ بڑے گہرے ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے دیرپا ہوتے ہیں، ان کا کوئی انت نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی محبت مرتی نہیں ہے نا، محبت وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، اس میں خوبصورتی آتی ہے، اور اسی لیے میرے بچے بھی بہت اچھے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا باپ ایک بہت عظیم انسان تھا۔ تو یہ میری آج کی کہانی تھی، ہماری محبت کی کہانی تھی، یہ میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے
کہ جو ہم آپ کو ویڈیوز بناتے ہیں کہ بھئی یہ کریں ہم آپ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، تو آج میں نے کہا میں اپنی زندگی سے آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ جو میں کہتی ہوں وہ میں کرتی بھی ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں مشورے تو دیتی ہوں اور خود میں کچھ نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں محبت قائم رکھے، سب کے ایمان سلامت رکھے، اور ہماری نسلوں میں بھی جو ہے وہ ایمان اور سلامتی اور صحت ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت، سلامت رہیے، خوش رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔